جیسے اگر کسی بیماری کا احساس ہو جائے اور بیماری تکلیف دہ ہو تو اس وقت تک انسان چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ کسی معالج کے پاس نہ جائے کہ بھئی وہ مجھے بیماری ہو گئی ہے، میں اس کا کیا علاج کروں. پھر معالج بتائے گا تو اس کی دوا کرے گا، چاہے وہ آپریشن ہی تجویز کر دے جس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو بجائے اس سے ناراض ہونے کے وہ چیر پھاڑ کرے گا، لیکن ناراض ہونے کے بجائے اس کو اعلیٰ بہت ہی اونچی فیس دے گا کہ تم نے میری چیر پھاڑ کری. تو یہ جیسے بیماری کی فکر ہو جاتی ہے انسان کو، اس طرح اپنے عیوب کی فکر پیدا ہو جائے. میں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. اب اس اصلاح کا پہلا قدم، یعنی سب سے پہلی بات تو غفلت کو دور کرنا، فکر پیدا کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھنے کے بجائے، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے کے بجائے، وہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ بھئی میرے اندر غلطیاں ہیں، عیوب ہیں، وہ کیا ہیں ان کا جائزہ لے اور پھر اصلاح کی طرف بڑھے. ایک مرتبہ یہ روایت انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے خطاب کیا کہ اے نیک مرد کیا کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ نیک تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے. تو یہ اپنے بارے میں بھی نیک کا لفظ بھی انہیں اچھا نہیں لگا. کیوں؟ اس لیے کہ باوجود ایک پیغمبر ہونے کے اپنا مراقبہ، اپنی ذات کے اندر جو ان کو عیوب نظر آتے ہوں گے ان کا مراقبہ کرتے تھے. تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھے بغیر، اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا دے، لیکن نیک بننے کی فکر کرے. اب نیک بننے کی فکر کرنے کے بعد جب اصلاح کے قدم بڑھائے گا اصلاح کی طرف، تو سب سے پہلا قدم ہے توبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور باحاضر ہو کر اپنی سابق زندگی میں جو کچھ غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ان گناہوں سے توبہ، یہ سب سے پہلا قدم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ ایسا تریاق رکھا ہے کہ ساری عمر انسان کی گناہوں میں گزری ہو، کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، لیکن ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر سچے دل سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، میں اس پر نادم ہوں، شرمسار ہوں، اور میں آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور میں آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. توبہ، یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اتنے آسانی سے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے کہ اگر 70 سال بھی گناہ میں گزرے اور آخر میں مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، جب موت آ جاتی ہے پھر نہیں، پھر تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن موت آنے سے پہلے اس نے اگر سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے توبہ کر لی، اور توبہ کے کیا معنی؟ یا اللہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ جو کچھ کیا معاف کر دیجیے. 3 باتیں کہہ دے، 70 سال کے گناہ ختم ہو گئے. اور یہ فرما دیا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ شخص جس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں،
جتنے گناہ کیے ہیں توبہ کے ذریعے سب مٹ جاتے. اس سے زیادہ آسان دین کیا ہوگا آپ بتاؤ؟ کہ غلطی ہوئی، گناہ ہوئے، بہت ہوئے، لیکن جب اصلاح کی طرف قدم بڑھایا تو کہہ دیا کہ اللہ میں نے بہت سخت گناہ کیے ہیں، مجھے معاف فرما دے. توبہ کی توفیق ہو جائے تو سب معاف ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان رکھا ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے روح جب کوئی ان کے سامنے کہتا ہے حضرت میں تو بہت گنہگار ہوں، فرماتے ہیں بھائی کیوں گنہگار ہو؟ توبہ کر لو، ختم. کیوں ہر وقت اپنے آپ کو کہتے ہو گنہگار ہوں گنہگار ہوں؟ ارے اگر گنہگار ہو توبہ کر لو بس. پھر اپنے آپ کو گنہگار کیوں کہتے ہو جب اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہوا ہے؟ اور ایسے ایسے توبہ کرنے والوں کے واقعات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی. عربی کا ایک مشہور شاعر ابو نواس، اور آزاد قسم کا شاعر تھا. جیسے آزاد قسم کے شاعر ہوتے ہیں ان کو زیادہ دین کی پرواہ نہیں ہوتی اور اس میں غلط سلط باتیں بھی کہتے ہیں، اور عام طور سے ان کی شاعری جو ہے ابو نواس کی وہ مجازی عشق سے متعلق ہوتی تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. خواب میں پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا جی حیرت انگیز معاملہ ہو گیا. میں تو ڈرتے ڈرتے گیا تھا دنیا سے کہ پتہ نہیں مجھے میری ساری زندگی کیسے کیسے گناہوں میں گزری ہے، کب پتہ نہیں اس پر اگر میری پکڑ ہو گئی تو پتہ نہیں میرا کیا حشر بنے گا. لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں مجھے کچھ اللہ نے توفیق دے دی توبہ کی، تو میں نے 2 شعر کہہ دیے. شاعر تھا تو 2 شعر کہہ دیے. ان شعروں کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. کیا شعر تھے؟ شعر یہ تھے یا رب ان کثرت ذنوب یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بان عفوک اعظم. کہ یا رب مجھے خوب پتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت عظیم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں اور کثیر بھی ہیں، لیکن ساتھ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں، جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ آپ کے عفو و کرم سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے. یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتاً فلقد علمت بان عفوک اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم. اے پروردگار، اگر آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے صرف نیک ہی لوگ ہوں گے کہ وہی آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کی پناہ لیں، تو مجرم کہاں جائے گا؟ وہ کس کی پناہ لے گا آپ کے سوا؟ ان کان لا یرجوک الا محسن، اگر صرف نیک لوگ ہی آپ سے امید باندھ سکتے ہیں تو یہ مجرم جیسے مجھ جیسے مجرم وہ کس کی پناہ لیں گے؟ تو لہذا میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما دے. تو یہ شعروں کا مضمون تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان شعروں کی بنیاد پر مجھے میری مغفرت فرما دی. اب یہ شعر ابو نواس بڑا شاعر ہے، اس کا دیوان بھی ہے، اس کے دیوان میں موجود نہیں ہے. یہ دیوان کے اندر یہ 2 شعر موجود نہیں ہیں. 2 نہیں ہے بلکہ تیسرا بھی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. وہ تیسرا بھی ہے. وہ شعر اس کے دیوان میں موجود نہیں ہے، کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں ابو نواس نے وہ سنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، لہذا بتاؤ توبہ کرنے میں کیا دشواری ہے؟ اور سچ بات تو یہ ہے کہ توبہ انسان ہر روز کرے، کوئی دن توبہ سے خالی نہ جائے۔ رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اگر 2 رکعتیں نماز توبہ کی پڑھ لو تو اور بھی اچھا، ورنہ اگر نماز بھی جو فرض نماز ہے اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو، یا اللہ بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گناہ گار ہوں، پتہ نہیں میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا مجھے علم بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم واغفر لنا ما تعلم فإنک تعلم ما لا نعلم، کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیے، وہ بھی معاف فرما دیجیے۔ اگر کوئی بندہ روز بلا ناغہ شام کو رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ 2 منٹ کا کام کر لے تو پہلا فائدہ تو فوری یہ ہوگا کہ جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو گئے، نامہ اعمال سادہ ہو گیا، جو گناہوں سے بھرا ہوا تھا وہ سادہ ہو گیا۔ روز کرے یہ کام تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے، ساتھ ہی یہ دعا بھی کر لیں، یا اللہ توبہ تو کر لی، اور توبہ کے اندر میں نے ارادہ بھی کر لیا کہ آئندہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، لیکن اپنے اس عہد پر، اپنی اس توبہ پر میں آپ کی توفیق کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، تو یا اللہ مجھے توفیق بھی دے دیجئے کہ میں اس پر قائم رہوں اور مجھ سے گناہ آئندہ سرزد نہ ہو، چاہے وہ جانی گناہ ہو یا مالی گناہ ہو، جس قسم کا بھی ہو، اللہ مجھے آئندہ اس سے بچا لیجیے۔ یہ ہے کیا مشکل کام ہے، یہ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے۔ اب بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر فرض کرو روزانہ کر بھی لیا رات کو، اگلے دن پھر گناہ کرنے شروع کر دیے اور پھر کر لیا، تو یہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ جو شخص روزانہ یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر لے آئیں گے، جبکہ توبہ کے ساتھ اللہ کی توفیق بھی مانگے، انشاءاللہ لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چند دن تک اس کے حالات میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نہ آئے، لیکن آخر کار آ کر رہے گی، آ کر رہے گی، آ کر رہے گی، جو یہ کام پابندی سے کرے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو آج تو میری گزارش اس حد تک محدود ہے کہ سب سے پہلے ہم غفلت سے نکلیں اور سمجھیں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، اس کا جائزہ بھی لیں اور توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کوئی دن توبہ سے خالی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم